الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اس آیے مبارکہ سے ان قبائل و اقوام کی بات اور ان کے کردار سامنے آئے جو در حقیقت بیچ بیچ میں معلق تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ میں بھی ان جیسا ایک مخلوق منافقین کی صورت میں بھی موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں مشرکین و کفار سے صلح فرمانے کے بعد تشریف لائے تو وہ قبائل جو بظاہر تو مسلمان تھے مگر کسی بھی مشکل صورتحال میں نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو چالاکی کی کسی صورت نہ صورت میں پیچھے رکھ لیتے تھے، اور یہی عالم منافقین کا تھا۔ جنگوں میں بھی یہی حالت تھی اور صلح حدیبیہ میں بھی ان کے لیے یہی معاملہ ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن بعض لوگوں کو اس بات کا احساس بھی تھا گیا کہ مشرکین ان کو کیسے جانے دیں گے، اور ویسے بھی عمرہ کرنا ان کے لیے کون سی ضروری بات تھی، ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں تھا۔ یہ سارے اعمال وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پر کوئی ایمان ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس عمل سے ان کی دنیا اور آخرت کی خیر وابستہ ہے۔ ان کی ایسی بات نہیں تھی، لیکن چالاکی کر کے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے گرنے نہ دیتے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، جب آپ تشریف لائیں گے تو جو بدوی اطراف کے مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کے جو بدوی قبائل ہیں، اب تک ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ بھی نہیں تھے، تو آئیں گے اور چالاکی کرتے ہوئے لب کشا ہوں گے کہ شغلتنا اموالنا و اہلنا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ تھے دل و جان سے، دل چاہتا تھا، مگر یہ ہوا کہ اولاد کا، گھر بار کا اور تجارت اور زراعت اور مویشی فلانوں کی وجہ سے مصروف رہے، انہوں نے ہمیں بالکل دبوچ لیا تھا، ورنہ ارادہ تو تھا آپ کی رفاقت کی سعادت حاصل کرنے کا۔ آپ برائے مہربانی فاستغفر لنا، ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت طلب فرما لیجئے کہ یہ سعادت ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوئی۔ تو آپ سے یہ کہنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آپ تشریف لے جائیں گے تو یہ طبقہ آئے گا، منافقین بھی آئیں گے، لیکن یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ بات زبان کی ہے، یہ اندر کی کوئی راز نہیں ہے، دل کی بات نہیں ہے۔ قل، ان سے فرما دیجئے کہ آپ لوگ اہل و عیال اور مال و اسباب کی بہانہ کر کے پیچھے رہ گئے تھے نا،
فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو پھر اللہ کی طرف سے کون تمہارا وکیل و کفیل ہوگا؟ ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، جب اللہ تم لوگوں کے لیے کوئی ضرر کا ارادہ فرمائے یا کوئی نفع کا ارادہ فرمائے، پھر کون آئے گا؟ پھر کون ساتھ دے گا؟ پھر کون اللہ کے فیصلے کے سامنے کھڑا ہو کر آپ لوگوں کو اللہ کی مصیبت سے بچائے گا؟ یا اگر اللہ کوئی نفع دینا چاہے تو نفع سے آپ لوگوں کو دور رکھے، ہے کوئی؟ ہے تو لا. بل وہ بات تو نہیں ہے کہ تم لوگ اس کو راز سمجھ کر کے چھپا رہے ہو، بل یعنی بل کی اور حقیقت اور ٹھوس حقیقت یہ ہے، کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ رب العزت کی ذات مکمل جاننے والا ہے تم لوگوں کے ہر عمل کو، تمہاری نیتوں کو، عزائم کو، افکار کو، ارادوں کو، پروگراموں کو، منصوبہ بندی اور تیاریوں کو اللہ کو پتہ ہے، اور گرفت کا اختیار، گرفت کی طاقت، گرفت کا فیصلہ بھی تو اللہ کا ہے. وہ ذات جب چاہے بالکل دیر نہیں ہوگی اور کوئی رستہ اور سبیل بھی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول سے فرمایا یہ فتوحات کا سلسلہ ہے، اب انہوں نے دیکھ لی کہ آپ تو صحیح سالم واپس آئے اور معاہدہ کر کے واپس آئے. ایک قوم کے ساتھ لڑتے لڑتے اتنے عرصہ گزر گیا، 13 سال اور 6 سال، 18 سال کی لڑائی کا انجام ہو گیا. امن و امان کے معاہدے پر دستخط کرنا، اب تو بات کچھ اور ہو گئی. اب آنے لگے کہ جناب معذرت، آزار سبب بنے کہ ہم نہ آ سکیں، تو آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں کہ کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو دل کی بات ہوتی تو الگ بات تھی، یہ زبان کی بات ہے، دل میں اس کی خلاف ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نہ چلنا دل کی بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتح ہو کے تشریف لانا اب یہ زبان کی بات ہے جو دل کی مجبوری ہے، معاشرتی مجبوری ہے. لیکن یہ باتیں ان لوگوں کے سامنے کرو، ان ایسی جگہوں پر کر لیا کرو کہ جن کو اندرونی کیفیات کا پتہ نہ ہو. بل کان اللہ بما تعملون خبیر. تو اللہ رب العزت کی ذات تم لوگوں کے ہر ایک بات پر خبیر اور باخبر اور معلوم ہے. تمام شرارتیں، خباثتیں اللہ کے علم میں ہیں، پھر اللہ جانے اور اس کے فیصلے جانے. اس ٹاپک کی مزید باتیں اگلے آیت میں انشاءاللہ آئیں گی، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہیں پر ان کا ذکر خیر بھی ہوگا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق سے نوازے اور دنیا اور آخرت کے ہر خیر ہمیں نصیب فرمائے اور ہر تباہی سے ہمیں محفوظ فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.